اچھا عاقر جی، وہ جو ہم درختوں کو اگر خواب سنانے لگ جائیں، ان پرندوں کے تو پھر ہوش ٹھکانے لگ جائیں. تو یہ درختوں کو خواب سنانے کا جنون کس عمر میں شروع ہوا؟ میں اس وقت میٹرک میں تھا جب پہلی بار آپ کھڑے ہو کے آپ کسی درخت کو خواب سنا رہے تھے تو قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے یہ تو نہیں کہا پاگل ہی ہوئے؟ شاعروں کو یہ کہا جاتا ہے. اچھا، یہ تو مذاق سے کہہ رہے ہیں. تو یہ غزل بڑی مقبول ہوئی تو میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. ہم درختوں کو اگر خواب سنانے لگ جائیں، ان پرندوں کے تو پھر ہوش ٹھکانے لگ جائیں، اور آخری پل ہے ذرا بیٹھ کے باتیں کر لیں. آخری پل ہے ذرا بیٹھ کے باتیں کر لیں، این ممکن ہے پلٹنے میں زمانے لگ جائیں. این ممکن ہے پلٹنے میں زمانے لگ جائیں. ہم نوافل میں تیرے نام کی تسبیح کریں، یوں بھی مسجد میں تیرا ہجر منانے لگ جائیں. اوز اگر تم سے میرے خواب نہیں ٹھیک بنے. بہت اچھا شعر ہے، کمال کا شعر ہے. سامعین ذرا حاضرین سامعین سب لوگ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ حاصل غزل ہے. ذرا اوز اگر تم سے میرے خواب نہیں ٹھیک بنے، بس یہی سوچ کے پھر چا گھمانے لگ جائیں. اور حضرت قیس تیرے خواب کی بیعت کر کے ہم کسی دشت میں پھر نام کمانے لگ جائیں. ہم ہیں تنہائی کے مارے ہوئے کمرے کے مکین، جو بھی مل جائے اسے دوست بنانے لگ جائیں. اور لالا بھائی آپ کے لیے شعر ہے، ہم نئے دور کے عاشق بھی عجب ہیں کہ ندیم، جو بھی مل جائے اسے شعر سنانے لگ جائیں. مٹیریل سستا ہو جائے، گھر کی ایک اور منزل بنانے لگ جائیں. واہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. یہ مقصود بلیدی صاحب ہیں جی، یہ خاص طور پہ آپ سے ملنے آئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں مکان بنا رہا ہوں اپنے سالے کے مقابلے میں. اچھا، سالے کے نہیں، سالے کے گھر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ 4 منزلیں ڈال چکا ہوں، اور چوتھی منزل جو ہے نا وہ اس کے ماتھے پہ میں نے کوئی مصرع یا شعر لکھنا ہے. یہ اس کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں. تو بس سر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کوئی اچھا اچھا شعر بتا دے تاکہ میرا سالہ سڑ جائے. وہ شعر کی ایسی اس کی جو ہے وہ بنت ہو کہ پتہ چل جائے زمانے کو کہ یار گھر پہ کوئی لکھی ہوئی ہے. یہ شعر میں پھر اسپیشلی جو ہے نا لالا بھائی کو کہوں گا کہ یہ ضرور لکھوائیں. واہ اتنی جلدی مان گئے آپ. ہاں جی. آنکھوں سے اپنی دور اجالے پڑے رہے، آنکھوں سے اپنی دور اجالے پڑے رہے، لمحے فراق یار میں کالے پڑے رہے. دنیا نے، یہ شعر آپ نے لکھوانا ہے، دنیا نے تیرے سامنے کیا کچھ نہیں کہا لیکن تیری زبان پہ تالے پڑے رہے. دنیا نے تیری سامنے کیا کچھ نہیں کہا لیکن تیری زبان پہ تالے پڑے رہے. اس عہد کم شناس میں محنت کے باوجود ہاتھوں سے اپنی دور نوالے پڑے رہے. جھوٹوں کے اس ہجوم میں سچ بولنے کے بعد اگر مجھے تو جان کے لالے پڑے رہے. اگر صاحب یہ پوری نظم میں شعر میں سالے کے جلنے کا ذکر ہی نہیں آیا. بھائی کیا فائدہ اتنا مہنگا مکان بنا کے، اتنی وہ سیمنٹ بجری لگا کے، سالہ تو جلا ہی نہیں. اب کیا تھا شعر آخری؟ جھوٹوں کے اس ہجوم میں سچ بولنے کے بعد اگر مجھے تو جان کے لالے پڑے رہے. جب تک تھے میرے ہاتھ میں 4 پیسے بلیدی، تب تک میرے پیچھے میرے سالے پڑے رہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. اچھا اب وہ ذرا آنکھیں والی غزل ہو جائے. شہر پت جھڑ میں کسی خواب سے آری آنکھیں، واہ. شہر پت جھڑ میں کسی خواب سے آری آنکھیں، تو نے دیکھی ہے کبھی نیند کی ماری آنکھیں، تو نے دیکھی ہے کبھی نیند کی ماری آنکھیں. میں لگا سکتا ہوں دریا کی خاموشی کا سراغ، میں نے دیکھی ہے میری جان تمہاری آنکھیں، میں نے دیکھی ہے میری جان تمہاری آنکھیں. ہیں مناظر جو بصارت سے تہی دیکھنے ہیں، کاش مل جائیں مجھے آج ادھاری آنکھیں، کاش مل جائیں مجھے آج ادھاری آنکھیں. شام گریا کی قسم ایسے سبک موسم میں ہنس نہ پائیں گی کبھی رنج کی ماری آنکھیں، ہنس نہ پائیں گی کبھی رنج کی ماری آنکھیں. جہاں چاند کو سوئے فلک دیکھ کے میں نے اگر دید کے بام پہ ایک روز اتاری آنکھیں. اور ایک اور مقطع ہے، تم مجھے
خواب کی بستی میں ملو گے آخر جب تعاقب میں نہیں ہوں گی یہ ساری آنکھیں. اور یہ جو بند بند لگ رہی ہیں تمہیں میری آنکھیں یہ نیند سے نہیں ہے. اچھا یہ جو بند بند لگ رہی ہیں تمہیں میری آنکھیں یہ نیند سے نہیں ہے. میں نے ماری ہی لڑکیوں کو ہیں ساری زندگی یہ ساری آنکھیں. واہ واہ لڑکی نے کو وٹے مارے ہونے تیری اکھاں تے. ایک نے مارا تھا فضانہ نے, یہ میری ریڑھ کی ہڈی پہ لگا تھا V5 پہ. V5 نہیں ہوتا C5 ہوتا ہے. نہیں V for وٹا. اوکے ٹھیک. اچھا عاقر بھائی یہ بتائیے گا اچھا ایک منٹ جنید صاحب, پہلے ہم دونوں میں کلیئر کر دیں کہ مہمان کون ہے. آپ دونوں میزبان ہیں, میں مہمان ہوں. اچھا عاقر بھائی یہ بتائیے گا کہ وہ کون سا کلام ہے جو آپ نے پوری روح سے لکھا ہو اور لکھا بھی ٹھیک گیا ہو, آمد بھی ٹھیک ہوئی ہو اور وہ اترا بھی ٹھیک ہو, لیکن اس کو وہ پذیرائی نہ ملی ہو جس کے آپ خواہش مند تھے؟ میں اس کے کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. پھول دیکھو یا کہیں پہ خار دیکھو, پھول دیکھو یا کہیں پہ خار دیکھو, چپ رہو چپ رہو. صاحبان علم و دانش میری مانو, چپ رہو. حضور والا یہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو میں اپنے ویلاگ میں پڑھ چکا ہوں. جی جی بالکل بالکل. تو اس کے کچھ شعر حذف کر دیجئے گا. جی ارشاد. پھول دیکھو یا کہیں پہ خار دیکھو, چپ رہو صاحبان علم و دانش میری مانو, چپ رہو. خوف کے بحرے تلاطم میں ہے ہچکولے بہت, ڈوب بھی جاؤ تو میرے نا خداؤ, چپ رہو. بہت باغباں کے ہاتھ میں ہے ایک پژمردہ چراغ, پیڑ سارے جل بھی جائیں تو پرندوں چپ رہو. حکم ہے مجھ کو فقیہ شہر کا آگر ندیم, ظلم سہ کر بھی نہ اپنے ہونٹ کھولو, چپ رہو. تیسری کے بعد چوتھی منزل بنانے لگا LDA والے آ گئے. تیسری کے بعد چوتھی منزل بنانے لگا LDA والے آ گئے, 500 نکال کے مٹھی میں تھمایا اور کہا چپ رہو. واہ 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 واہ. جی عاقر صاحب اب کوئی تازہ کلام سنا دیں. تو اب تک کیا باسی سنا رہے تھے؟ یہ 20 سال پرانی تازہ غزل ہے. I like it. جی ارشاد. راستہ ہجر کا دشوار نہیں کر سکتا, زندگی اور تجھے پیار نہیں کر سکتا, اور ایک دو لوگ یہاں ہوں گے میرے حامی بھی, شہر کا شہر طرفدار نہیں کر سکتا. بہت اچھے. ایک دو لوگ یہاں ہوں گے میرے حامی بھی, شہر کا شہر طرفدار نہیں کر سکتا. رت جگے میرے مقدر میں بچھانے والے, میں تجھے نیند سے بیدار نہیں کر سکتا, اور ایک ہی بار میں روکوں گا تجھے جانے سے, ایک ہی بات کی تکرار نہیں کر سکتا. تجھ سے رشتہ ہے میرا آنکھ کی ویرانی کا, میں تیری ذات سے انکار نہیں کر سکتا, اور ایک دو بار تو رہ لوں گا لالا جی, ایک دو بار تو رہ لوں گا تیرے جھوٹ پہ چپ, جانے جاں میں یہ لگاتار نہیں کر سکتا. جانے جاں میں یہ لگاتار نہیں کر سکتا, اس لیے عمر سے بیٹھا ہوں مکفل کر کے, دل سے اس شہر کو بازار نہیں کر سکتا. ہر بڑا شاعر جو ہے اس نے والدین پہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ نے بھی یہ کوشش ضرور کی ہوگی اور بہت خوبصورت کی ہوگی, یہ بھی ہمارا گمان ہے. پنجابی کی نظم ہے یہ, جب والد صاحب کی قبر پہ گیا تو میں نے وہاں کچھ لکھی. یہ ہم سب جو لوگ شہر میں آپ بستے ہیں ان کا المیہ ہوتا ہے. کنے وریاں بادو یارو اج میں اپنے پنڈ آیا سی, سارے رستے سوچدا آیا, چوم کے ماں دے پیراں نوں میں قبرستانہ ول جاواں گا, قبرستانہ ول جاواں گا, باپ دے پیراں والے بہ کے دکھ سب درد حیاتی والے سارے کھول سناواں گا. کنج ہنیری رات میں کٹی کنج میں دن گزارے نے, کنے اوکھے ویلے باپو تیرے باج گزارے. کنے وریاں بادو یارو اج میں اپنے پنڈ آیا سی, سوچ رہا سی باپ دے پیراں والے بہ کے سارے دکھ سناواں گا, پر انہوں کچھ دس نہیں سکیا, مینوں رون تو ویل نہیں لبھی, اکھاں دے بند ٹوٹ گئے سارے, ہڑ وچ اکھرو رڑ گئے سارے, جو کہنا سی کہہ نہیں سکیا, کنے وریاں بادو یارو اج میں اپنے پنڈ آیا. بیوٹیفل.
कमाल। अच्छा जी, फिर आ गई हैं 4 ऑप्शंस, मेहमान भी एक है और जवाब भी एक है। सवाल ये है, एक शायर के तौर पर आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? ऑप्शन नंबर 1, किताबों की फरोख्त, मुशायरों में दाद, क़ारीन के दिलों में जगह, या फिर बीवी का वाह 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 कहना। ये आखिरी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। अच्छा, कि आपने घर में रहना है, अगर बीवी आपकी शायरी से तंग आ गई तो फिर आप कहाँ रहेंगे? यार रहेंगे नहीं, ये हाँ, पूछे रहेंगे भी या नहीं रहेंगे? ये कहें आपको शायरी छोड़नी पड़ ये तो सकती है। बाद की बात है, कहाँ रहेंगे? ये तो चंद खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये सवाल आता है, कहाँ रहेंगे? वैसे जब भाभी वाह वाह कहती होंगी तो आप आगे से कहती होंगे, तू भी सुखन शनास था, दर्द आशना न था, तूने भी शेर सुन के फकत वाह वाह की। वाह 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 वाह। बुझते हुए चिराग की वहशत में काट दी, आहा, हमने शबे हयात अज़ियत में काट दी। रुखसत के वक्त आपको जल्दी थी किस कदर, यानी हमारी बात भी उजलत में काट दी। हाय हाय हाय। मैं चाहता था शहर से बनती नहीं बनी, अपनी तमाम उम्र ही हिजरत में काट दी। तेरे बगैर जीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट मुरव्वत में काट दी। तेरे बगैर जीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट, तेरे बगैर जीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट मुरव्वत में काट दी। आधी तो उम्र तेरे लिए हमने की खराब, बाकी जो रह गई थी मोहब्बत में काट दी। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा।